ذرا پھر سے پکچر دکھاؤ. یہ دیکھیں ایک طرف سارا یعنی اس طرح کے وہ کشمیر فتح کرنے آ رہے ہیں. زمان پاک بھی کشمیر فتح کرنے آ رہے ہیں. پوری فوج کی فوج کھڑی ہے. فیصل پکچر نہیں آ رہی جی. خان صاحب پکچر ادھر ہمارے پاس نہیں آ رہی, ذرا دوبارہ دکھا دیجیے گا. یہ تم اس کو کوآرڈینیٹ کرو نا پیچھے سے. یہ کل سے ہمارا سسٹم اور بہتر فنکشن کرنا چاہیے. نہیں آ رہی ابھی پکچر؟ نہیں جی ابھی نہیں آئی جی. ایک منٹ یہ ذرا پکچر آپ نے ضرور دیکھنی ہے. آ رہی ہے اب؟ نہیں ابھی نہیں. آگے جی آ گئی. ہاں بس یہ ذرا سارے پکچر دیکھیں گے. سامنے پوری فورس کھڑی ہوئی ہے اور ایک فیصل کے ذرا دیکھیں یہ نوجوان. اور یہ یاد رکھیں یہ ساری رات شیلنگ کے بعد ہے. یہ ساری رات انہوں نے بار بار حملے کیے ہیں. اور یہ ایک نوجوان کو دیکھیں جو کھڑا ہوا ہے یہاں. تو یہ بھی پکچر انشاءاللہ ہماری جب تحریک انصاف کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس کے اندر یہ پکچر ضرور آئے گی سامنے. ایک وہ ذیشان کا جو بھنگڑا اس نے ڈالا ہے آزادی کے نام پہ, اور ایک یہ. اچھا فیصل, اب آپ صرف لوگوں کو بتائیں کہ آپ سے ہوا کیا یہ پکچر کے بعد. ایک تو آپ آئے کیسے, اور اس کے بعد جو آپ کے اوپر اس کے بعد گھر پہ واردات ہوئی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اس دن میں تقریباً 4:30 بجے آیا ہوں یہاں پہ زمان پارک پہ. جب مجھے پتا چلا ہے کہ پولیس جو ہے نا ان کا پورا مکمل ایک پلان ہے خان صاحب کو ریسٹ کرنے کا. بیسک ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کس کو لائیں گے ہم؟ کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس. چور ہیں, ڈاکو ہیں, وہ ہے جو ہماری عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, وہ ہے جو ہمارے گریبان پکڑتے ہیں. آپ جب بھی دیکھیں, اب کل میں دیکھ رہا تھا عطا تارڑ کو, اس کی کیا اوقات ہے. وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اگر میں 20 بندے مار دیتا تو خان صاحب کو گرفتار کر سکتا تھا. اور تم کون ہو, تمہاری اوقات کیا ہے, کیا جرت تمہاری کہ تم ہمیں مارو. ہم اس ملک کا حصہ, تم نہیں ہو. تم لوگ چور ہو, ثابت ہو گئے, جگہ جگہ ذلیل ہو گئے پوری دنیا میں. ہم یہاں پہ بھی تمہارا گریبان پکڑیں گے اور اللہ کے گھر میں بھی پکڑیں گے. جو ظلم تم نے ہمارے ساتھ کیے ہیں, جو تمہارا باپ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے, جو اس نے کیا, وہ جو اس بغیرت آدمی نے کیا اور وہ کر کے بھاگ گیا, کیا سمجھو ہم بھول جائیں گے؟ نہیں بھولیں گے. مجھے امید ہے میرے سامنے بیٹھے ہوئے خان صاحب, اور میری ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب جب آپ کی حکومت آئے اس کو گھسیٹ کے لائیں اس ملک میں اور چراہوں میں ذلیل کریں, تاکہ اسے پتا چلے کہ اس نے کیسے ہماری قوم کے ملک کے ساتھ, پیسے کے ساتھ کھیلا, ہماری عزتوں کے ساتھ کھیلا, ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی, ہمیشہ نقصان پہنچایا. اس نے کبھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا. آج بھی میری ریکویسٹ ہے پاکستان نون لیگ میں جو لوگ ہیں ان سے کہ سمجھے اس چیز کو اور دیکھیں ہمیشہ مظلوم حق پہ ہوتا ہے, ظالم کبھی حق پہ نہیں ہوا. جی فیصل اب صرف لوگوں کو بتائیں, کیونکہ یہاں سارے نوجوانوں کے اوپر کچھ نہ کچھ یہ جو فیشسٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے سختی کی ہوئی ہے. آپ بتائیں پھر اس کے بعد آپ کے گھر پہ ہوا کیا؟ اس کے بعد میرے گھر میں, لوگوں کے گھر میں پولیس جاتی ہے, میرے گھر بھی کو ڈالے آئے ہیں, ٹھیک ہے. اور میری والدہ کو آگے ڈراتے رہے ہیں, دھمکاتے رہے ہیں کہ تیرا منڈا بدماش ہے, اسی بدماش مارنا ہے. میں بدماش نہیں ہوں, جس سے پوچھے میں ایک شریف آدمی ہوں. ہاں میں جذباتی ہوں, میں جب لڑتا ہوں تو مجھے نہیں پتا چلتا ہے, میں ایک جذباتی آدمی ہوں. اور میرے پاس اس دن خان صاحب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی, اور میں مر جاتا, میں کبھی خان صاحب کو جانے نہ دیتا. اور آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اسی طرح لڑیں اور کھڑے ہو جائیں, ان کے آگے ظلم کے آگے کھڑے ہو جائیں. یہ بھاگ جائیں گے آپ سے ڈر کے. یہ ہمارے قتل کی, کبھی بھی ہمیں مارنے کی یا کبھی بھی کوشش کر ہی نہیں سکتے. بہت بہت شکریہ. ایک بار پرزور تالیاں فیصل کے لیے, اس جذبے کے لیے. نجم شراز آئے ہیں. عثمان جی نجم ہمارے پاس تو ابھی نہیں آئے ہیں, لیکن ابھی آپ سوال کے لیے کہا تھا کہ جی لیجیے سوال لیجیے. اچھا نادیہ, آپ پہلا سوال جو ہے ہماری اس خواتین سائٹ سے سمینہ بٹ ہیں, وہ سوال کریں گی. تو نادیہ آپ مائک لے جائیں سمینہ کے پاس تاکہ وہ خان صاحب سے اپنا سوال کر سکے اور انٹریکٹ کر سکے. بہت بہت شکریہ فیصل. اور اب ہم جاتے ہیں پہلے سوال کی طرف. السلام علیکم, کیسے ہیں خان صاحب آپ کو بہت بہت عید مبارک. اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ انشاءاللہ وزیر اعظم بہت جلدی بننے والے ہیں,
اور میں چاہتی ہوں کہ اور آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ وزیر اعظم بنیں گے تو آپ خواتین کے لیے کیا کریں گے؟ کیونکہ ہمارے لیے کوئی حقوق نہیں ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ جب آپ وزیر اعظم بنے تو ہمارے لیے ضرور کچھ کریں. تھینک یو. دیکھیے جی، جو حقوق جس کو انگریزی میں ہیومن رائٹس کہتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ معاشرے میں یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور معاشرے کے اندر جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اس میں چاہے آدمی ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں اور چاہے اقلیتیں ہوں، سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہیں. آپ کو میں صرف مدینہ کی ریاست، کیونکہ ہمارے لیے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے وہ ماڈل رہتا ہے، وہ جس کو گولڈن ایج آف اسلام کہتے ہیں، اس میں بنیاد رکھی گئی تھی. مسلمان کئی 100 سال تک دنیا کی امامت کی انہوں نے. تو اس میں ایک یہودی شہری، حضرت علی کیس کرتے ہیں یہودی شہری کے اوپر کہ وہ ان کا کوئی ہتھیار چوری کر لیتا ہے. عدالت کے اندر جو جج یا قاضی ہوتے ہیں وہ حضرت علی کی جو بیٹے کی گواہی ہے وہ قبول نہیں کرتا اور وہ فیصلہ کر دیتے ہیں یہودی شہری کے لیے. حضرت علی کیس ہار جاتے ہیں. اب تھوڑی دیر ذرا سوچیں کہ حضرت علی کا کیا مقام تھا. ایک تو خلیفہ وقت، دوسرا اسلام میں ان کا سوچیں ہم کتنا پیار اور عزت کرتے ہیں ان کی. تو ایک یہودی شہری صرف کیس اس لیے جیتا ہے کہ جج بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انصاف ہے وہ انسان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. وہ جب انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. اور آزاد انسان کی پرواز اوپر ہے. غلام تو اچھے غلام بنتے ہیں. تو جب آپ عورتوں کی بات کرتے ہیں تو آپ انسانوں کی بھی بات کریں. یہاں کوئی رائٹس نہیں ہے. آپ دیہات میں چلے جائیں، تھانہ کچہری پٹواری کی پالیٹکس کیا ہے؟ غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کبھی پٹواری میں کبھی تھانے میں، غلط کیس کر دیتے ہیں. طاقتور اس کی زمین پہ قبضہ گروپ کیوں ہے؟ کیونکہ کمزور کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے اور کمزور کے پاس کوئی انصاف کا جگہ ہی نہیں ہے. یورپ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ امریکہ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے، کمزور کی حفاظت ہے، حقوق ہیں. سو جو ہماری جنگ ہے حقیقی آزادی کی، اصل میں وہ سب انسانوں کے لیے ہے. جو مدینہ کی ریاست میں سب انسان کو حقوق دیے گئے تھے. خواتین کو پہلی دفعہ رائٹس کہے گئے تھے، پراپرٹی رائٹس دیے گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی کو وہ حقوق عورت پہ دیے گئے اور عورت کو حقوق انسان کے اوپر آدمی پہ دیے گئے ہیں. غلاموں کو آزاد. تو وہ ایک اصل میں انسانوں کو آزاد کیا گیا تھا رول آف لا یا انصاف دے کے. تو ہم انشاءاللہ عورتوں